دار ناراض ہو کر چل پڑے گی. یہ جس کی وجہ سے تم نے اتنی مار کھائی ہے پھر بھی اسی کا تذکرہ, پھر بھی اسی کی بات. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ناراض ہو جانے والوں کو یوں نہیں کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو تم ناراض نہ ہو جاؤ, آج کے بعد میں محمد کی بات نہیں کروں گا. صدیق نے ان کو روکا نہیں ہے, جو چاہتا ہے چلا جائے, جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے. صدیق اکبر محمد کا تذکرہ نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صدیق اکبر زندہ باد, صدیق اکبر زندہ باد, صحابہ زندہ باد, آل بیت زندہ باد. یہ صدیق اکبر وہ ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے والد ہیں. جب حالت کفر میں تھے, بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. جب حالت کفر میں تھے, انہوں نے حضرت ابو بکر کے سامنے حضور علیہ السلام کی شان میں برا بھلا کہا. صدیق اکبر نے اپنے بوڑھے باپ کو زور سے تھپڑ مارا. ابو قحافہ نیچے گرے, حضور علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ مجھے ابو بکر نے مارا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نے مارا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ مجھے ابو بکر نے مارا ہے. اور کون صدیق اکبر جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر, جو سارے امت میں سے نرم دل ہے, رحم دل ہے اور نرم مزاج ہے, اس صدیق اکبر نے. صدیق اکبر کو بلایا گیا, ابو بکر باپ کو تھپڑ مارا ہے, بوڑھے باپ کو. صدیق اکبر کی محبت رسول کا اندازہ لگائیے. صدیق اکبر نے جو جواب دیے نا, سنری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. ابو بکر باپ کو مارا ہے. صدیق اکبر نے جواب دیا لو کان السیف قریبا منی لضربت عنقه, تلوار قریب نہیں تھی مگر نہ گردن اڑا دیتا. آپ کی شان میں برا بھلا کہے اور میرے سامنے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم. یہ تو قرآن کی عملی تصویر صحابہ ہے. بے شک, بے قرآن شک. کی عملی تصویر کون ہے؟ صحابہ ہے. صحابہ ہے. اب توجہ کیجئے, حضرت ابو بکر صدیق نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور لڑائی بھی کی ہے بے ہوشی کی حالت میں. جب ہوش آیا ہے کہتے ہیں مجھے جب تک حضور کا دیدار نہیں ہوتا کچھ کھاؤں گا بھی نہیں کچھ پیوں گا. حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ وہ پریشان ہو گئی, بیٹا زخمی ہے, کھا پی نہیں رہا, قسم کھا لی ہے کہ جب تک حضور کا دیدار نہیں کرتا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. کہنے لگی بیٹا مجھے تو پتا نہیں محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تو پتا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ ام جمیل کے پاس جاؤ اور ام جمیل کو پتا ہوگا, اس سے پوچھ کر آؤ. صدیق اکبر کی والدہ وہاں گئی, ان کو لے آئی. ام جمیل حضرت ابو بکر کے حال کو دیکھ کر غمگین ہوئی اور صدیق اکبر نے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ تو ام جمیل نے صدیق اکبر کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سن رہی ہیں, ان سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ صدیق نے کہا نہیں کوئی خطرہ نہیں. صدیق کے خاندان سے محمد کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, نہیں ہے. صدیق کے خاندان سے کوئی خطرہ نہیں ہے, نہیں ہے. تبھی تو غار میں صدیق اکبر کی بیٹی ناشتہ پہنچا رہی ہے, صدیق کا بیٹا کھانا لا رہا ہے, صدیق کا غلام بکریاں پہنچا رہا ہے, سبحان اللہ, وہاں دودھ پلوا رہا ہے.
یہ ساری خدمت خاندان صدیق کی تو ہے. بے شک بے شک وہ دیکھو غار میں جھولی میں سلائے ہوئے ہیں, وہ نام کے وہ سانپ کے ڈنگ برداشت کر رہا ہے, لیکن حضور کو صدیق کے خاندان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. جمیل بتائیے کہ میری والدہ ہے, ان سے کوئی خطرہ محسوس نہ کریں. جمیل نے بتایا وہ دار ارقم میں ہے. صدیق اکبر نے کہا جب تک دیکھوں گا نہیں, کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں. انتظار کرتی رہی جمیل اور حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ انتظار کرتی رہی جب تک رات کا کافی حصہ گزر گیا. لوگ اپنے گھروں میں سو گئے, گلیاں خالی ہو گئیں. صدیق اکبر زخمی حالت میں ہے, اب تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا. اس کے محمد میں تڑپنے والے صدیق اکبر کو لے کے آ رہی ہے. دار ارقم میں حضور علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی صدیق اکبر حاضر ہوئے, نبی کی نظریں صدیق کے چہرے پہ پڑی, صدیق کی نظریں محمد کے چہرے پہ پڑی, لپٹ گئے. زبان حال سے صدیق نے کہا آقا میرے زخموں کا علاج مرہم پٹی میں نہیں, صدیق کے زخموں کا علاج دیدار محمدی میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ میں نے آپ کو دیکھا تو میرے سارے زخم ختم ہو گئے. سبحان اللہ. اس صدیق اکبر کے لیے کوئی کہے کہ اس نے محمد کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا, ایسے ہو سکتا ہے؟ ساری غلط کہانیاں ہیں. قرآن کو پڑھو, علی کی طرز زندگی کو دیکھو. علی کی زندگی منافقت کے لیے موت ہے. بے شک بے شک. حضرت علی کی زندگی کو دیکھیے,